اور اس وقت وہ سعودیہ میں ہی گورنمنٹ کی طرف سے نائب کیے گئے کہ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان کو صحیح کو ایک جگہ پہ جمع کر لیں. 15 سال کا ان کا ٹارگیٹ کیا گیا. وہ جب بھی آتے تھے مجھے بلا لیتے تھے. تو میں ان کے پاس گیا تو اس وقت جذبہ والے نے سوال پوچھا کہ بھائی بتائیے کہ یہ کیا ہے. تو اب جو لوگ حکمت والے ہوتے ہیں نا وہ دیکھیں کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس سوال سے. تو ہمیں سوال نکلوانا تھا, ذہن کام کرتا تھا, تو میں نے سوال نکالا. میں نے کہا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کو سلام کرنا ہے یا نہیں, کیونکہ آپ کو کافر کو سلام نہیں کرنا ہوتا اور مسلمان کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہمیں جیسے بات نکل آئے گی تو کہنے لگے اپنے علاقے کے علماء سے جا کے پوچھیے. تو میں نے کہا بھائی اپنے علاقے کے علماء کو آپ ریفر کر دیتے اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سمجھ گیا ایسے جاننے چھوٹے گا. کہہ لگے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی شخص جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور تمہاری نظر میں وہ دین سے خارج بھی ہو, یعنی تمہاری رائے یہ ہو کہ نماز نہ پڑھنے والا جو ہے وہ کافر ہے, اگر تمہاری رائے بھی ہونا تو تم اس کو پھیلا نہیں سکتے, بتا نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ تمہارا یہ رائے ہی نہیں, یہ رائٹ علماء کا ہے, یہ رائٹ حکومت کا ہے, تمہارا رائٹ ہی نہیں. بہت پیار سے میں نے سمجھا دیا کہ اپنی جو حد ہے نا اس کے اندر رہو, زیادہ سے باہر باہر نکالنے کی کوشش مت کرو. اور بہت اچھی ایکسپلینیشن ہے کیونکہ ہمیں ہر چیز کا جواب نہیں دینا ہوتا اور ہر ایک کے لیے ہر چیز کا جواب ہوتا بھی نہیں. تو اب یہاں پہ منافقین کی میں آپ کو کچھ حدیث شیئر کرنا چاہوں گا. اس کا ایک جنرل بات ہے کہ آپ نے اس کو تکفیر کا جو معاملہ ہے اس کے اندر سے حجت بہت ضروری, اور حجت میرے جیسے ہمارے جیسے لوگ قائم نہیں کرتے. حجت قائم کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. جو سلمان تاشر کا کیس ہوا تھا اس میں بھی جو اصل جھگڑا تھا وہ حجت کا ہی تھا کہ کسی کے نزدیک حجت قائم ہو چکی تھی, کسی کے نزدیک حجت قائم نہیں ہوئی تھی. انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرنس. ٹرین والا سیناریو تھا نا, آپ اس سلمان تاشر کیس میں اس ٹرین سیناریو کو لے آئیے اور اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب آپ کس سچویشن میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہماری تھنکنگ کام نہیں کرتی اس طرح. خیر ہم نے منافقین کی صفات دیکھی تھی, اس سے پہلے 2 حدیثوں کا کمبینیشن آپ کو سنا رہا. ایک حدیث میں منافقین کی 3 صفات اور ایک میں مزید 1 صفت گنائی گئی ہے. چاروں صفتیں مل کے کچھ یہ بنتی ہے. نمبر 1 سے جب بات کریں تو محنت نہیں کرتا. کتنی کامن حدیث ہے, سے یہ پتہ چلتا ہے. اندازہ کر لیں کہ اس بات سے یہ حدیث کتنی کامن ہے کہ میں نے نہیں کہا, آپ سب نے کہا. جھوٹ کس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ کل چیک لے لیتا, کل آتی ہے, ہوم ورک کر لو, آئس کریم دلانے لے جاؤں گا. ہوم ورک ہو جاتا ہے, آئس کریم نہیں آتا. ایک صحابی آئے کہہ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں 3 بڑے گناہوں میں ملوث ہوں, آپ کہنے پہ ایک چھوڑ دوں گا. کہنے لگے میں زنا کرتا ہوں, دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے. کہنے میں شراب پیتا ہوں, دوسرا. تیسرا میں جھوٹ بولتا ہوں. آپ کے کہنے سے کمٹمنٹ ہے کہ ایک چھوڑ دوں گا. آپ سمجھ میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا. میں آج جھوٹ کتنی آسانی سے بولتا ہوں. کوئی شرابی مل جائے تو اس کو کتنا برا کہوں گا, کوئی زناکار مل جائے تو اس کو کتنا برا کہوں گا. گھر میں نہیں گھسنے دوں گا شاید, جھوٹ بولنے والا تھا. میں خود ہی موجود ہوں تو گھر میں کیا نہیں گھسنے دوں. ہوا کیا, حکمت کیا تھی پیچھے؟ وہ کہتے ہیں صحابی کی جب میں نے دے دیا تھا کہ میں ایک چیز چھوڑ دوں گا تو جھوٹ کا میں نے جھوٹ چھوڑ دیا. اب جب شراب پینے لگا تو خیال آیا کہ یار نبی سے ملاقات ہوگی, اگر پوچھ لیا تو جھوٹ تو نہیں بول سکتا کیونکہ یہ تو طے ہے کہ نہیں بولوں گا. شراب بھی چھوڑ دی, زنا بھی چھوڑ دی, آگے جواب کیا دوں گا. جھوٹ اتنی بڑی چیز ہے اور ہم کتنے مزے سے بولتے ہیں. امام بخاری کو دیکھیں, حدیث کی کلیکشن کے لیے بہت لمبے طویل پتہ چلا کہ ایک صحابہ ہے جن کے پاس ایک حدیث ڈائریکٹ ہے, جائیں گے سنیں گے. ان کے پاس وہ حدیث لینے گئے تو دور سے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اونٹ کو بلا رہے ہیں. اور اونٹ کو کیسے بلا رہے ہیں؟ ایسے نہیں بلاتے جانور کو, اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس چارہ ہے, ہاتھ میں آ جاؤ. اور چارہ نہیں تھا ہاتھ میں. اب بخاری واپس چلے کہیں تو اونٹ کو, جس کو ہم مارکیٹ میں بزنس ورلڈ میں ٹوپی پہنانا کہتے ہیں, جو اصل جھوٹ ہے, وعدہ خلافی ہے, جس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے جھوٹ بولتے برا لگتا ہے نا, تو ہم اس کا نام چینج کر دیں, ہم نے کہتے ہیں ٹوپی پہنا دیتے ہیں, بڑی اچھی ٹوپی پہنا دیتے ہیں. تو حدیث واپس چلے گی, اس سے کیا حدیث لوں گا, اس کا تو اپنا بھروسہ نہیں, بھی نہیں مان کرتا. جھوٹ اتنا بڑا ایشو ہے اور ہم کتنے مزے سے اس کو بولتے ہیں. آپ خود سوچیں, ابھی 2 منٹ میں آیا
10 منٹ میں آیا. کل کتنے بجے آ رہے ہیں جی؟ کل انشاءاللہ 12 بجے پہنچ جائیں گے. 12:01 پہ پہنچے نا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوگا. سب سے چھوٹے گناہ کی سزا ہے کہ پیر کے نیچے کوئلے ہوں گے اور ذہن بوائل ہو رہا ہوگا. 12:01 پہ جی. مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے. بہت عرصے پہلے امریکہ میں ایک میٹنگ میں گیا تھا تو وہاں بات ہو رہی تھی مڈل ایسٹ میں مسلمانوں کی. تو وہ ایک ساتھ قصہ سنا رہے تھے. میں نے وہاں کے بعد تو کہتے ہیں انشاءاللہ بیسیکلی میں وعدہ جو ہمیں برا نہیں کرتا تھا انشاءاللہ کہتے ہیں جواب میں اللہ ڈالتے. تو وہ کیونکہ انٹرنیشنل کے لوگ تھے سارے تو وہ اسپینش کی بات کی کہ انشاءاللہ تو وہاں تو منیانا کہتے ہیں منی ہم کل کر دیں گے. تو ایک ساتھ کہنے کے ان کا فرق ہے. میں کیا کہنے گا انشاءاللہ از لائک منیانا بٹ ود لیس ایجنسی. اب یہ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے انشاءاللہ کی ایک نان مسلمس کے آگے کتنی عزت ہے. اور انشاءاللہ کے معنی میں نے آپ کو سمجھایا اس کی وجہ ہم لوگ جھوٹ جو ہے وہ اس حد تک کہ ایک اور حدیث سنا تو آگے بڑھتا ہوں. ہمارا ٹائم ہے اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا ہو سکتا ہے. مومن بزدل ہو سکتا ہے. آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جو بزدل ہوں گے. پوچھا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ خرچ نہ کرے پیسہ دبا کے بیٹھ جائے. کہنے لگا ہو سکتا ہے. مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. کوئی گنجائش ہی نہیں. کوئی گنجائش ہی نہیں. اچھا دوسری نشانی. پہلی نشانی بات کریں تو جھوٹ بولے. دوسری نشانی امانت میں خیانت کرے. ہمارے نزدیک امانت یہ ہے کہ آپ نے مجھے سونے کی کوٹھی دی اور میں جب آپ آئیں تو واپس کر دوں بغیر خیانت کر دوں. ایک میٹنگ جس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا اور جس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات یہاں سے باہر نہیں جانی چاہیے. وہ میٹنگ کی بات جب آپ باہر جا کے کرتے ہیں نا کہ میرے سی او نے یہ باس نے یہ کہہ دیا اور میں تو اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, یہ خیانت ہے. یہ منافق کی نشانی ہے. ڈھونڈے ہمارے اندر کتنی ہے. اور یہ بھی کنسیڈر کریں کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوتی تو پھر ہم کہاں ہوتے ہیں. آج میں آپ پہ بھروسہ کر رہا تھا, آپ مجھ پہ بھروسہ کر رہے ہوتے. آج کوئی سچا آدمی مل جاتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں کہ یار دیکھو یہ انسان نا اس سے ڈیل کرنا بہت سچا آدمی ہے. ورنہ ایک وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یار اس سے ڈیل مت کرنا, یہ جھوٹا آدمی ہے. جنرلی لوگ سچے ہوا کرتے ہیں. اس طرح سے آپ بتا رہے ہیں امانت میں خیانت اور جھوٹ بولنے کی جو عام زندگی میں اس طرح سے حق مارنا کسی کا وہ امانت خیانت کی بات ہوگی. حق مارنا تو امانت و خیانت میں بڑی بڑی بات ہے کہ آپ کسی کا رائٹ ہی مار رہے ہیں. تو وہ امانت و خیانت میں ہی آ جاتا ہے. یہاں امانت اور خیانت میں نہیں آتا لیکن آبویسلی ہے بہت بڑا گناہ. گناہ ہے بہت بڑا. تو جب ہم سگنل پہ رکتے ہیں اور اگر نہیں رکتے ہیں کسی اور آپ کا ٹرن ہے لیکن آپ ذرا سلو چل رہے ہیں اور میں اسپیڈ میں آپ کے آگے سے نکلتا ہوں تو وہ بھی حق مارنا ہی ہو گیا. حالانکہ اس میں جان کا خطرے کے زیادہ عنصر ہے. جان کے خطرے کے زیادہ عنصر. بہرحال حق تو ہے نا آپ کا اس میں نکل لیں. آبویسلی میں ایک رائٹ ہے کہ آپ نے رکنا ہے. آپ نے ایک اصول ہے جو آپ نے توڑ دیا ہے اور یہ غلط کیا آپ نے. ان چیزوں میں بھی لوگ نہیں سوچتے. لازمی بات ہے. لیکن آپ سوچیں یہ دوسری بات ہے امانت میں خیانت کرنا. تیسری بات وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا. کل مال ڈلیور ہو جائے گا سب کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ کل کتنے دن بعد آتے ہیں, کتنے دن بعد آتے ہیں؟ آتی نہیں ہے. بہت دنوں بعد آتے ہیں. جب پیسے اٹک جاتے ہیں اور مال دینا پڑتا ہے تب آتے ہیں, ہے نا. میں خود کاروباری ورلڈ میں رہ چکا ہوں بہت سال تو مجھے آئیڈیا اس بات کا کہ وہ کل نہیں آتے. آپ سوچیں لا دین علی من لا عہد لہ. آپ سن کے حدیث ہے کہ جس کا عہد نہیں اس کا دین ہی نہیں. اور دیکھیں ہم عہد کتنے مزے سے توڑتے ہیں. کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا عہد توڑنا. عہد ہوتا کیا ہے؟ یہ تھوڑی کہ قرآن لا کے قسم کھا کے پھر وہ کوئی عہد کرنے گا. میں نے آپ کو زبان دے دی, آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, ایک ڈیل طے ہو گئی, ایک عہد ہو گیا میرے اور کے درمیان. اب وہ ڈیل چاہے یہ کیوں نہ ہو کہ کل ہم نے 2 بجے ڈنکن ڈونٹس سے مل جائیں. یہ ڈیل ہو گئی. اب اگر آپ 2:01 میں آئے اور انفارم نہیں کیا, سوچیں ایسی امت ذہن میں لائیں جو اس بات کا خیال رکھتی ہو. کوئی کسی سے ڈرے گا؟
تو ڈرے گا سوال پیدا نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز، جب تنازع ہوگا نا کسی کے ساتھ، گالیاں دے گا، جھگڑے کرے گا، سوچ لیں ہمارا جو تنازع ہوتا ہے، حالانکہ قرآن میں اس کا حل دیا ہوا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر مسلمانوں تمہارے آپس میں درمیان میں کوئی جھگڑا ہو جائے، انسانوں جھگڑا ہوگا، اس کا حل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ اور جو وہ فیصلہ کرے وہ لے لو۔ لیکن ہم تنازع میں کہاں جاتے ہیں؟ بی پی ہائی، غصہ ہائی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آواز اونچی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، چیخم چیخنی شروع ہوتی ہے، اور پھر مار کٹائی شروع ہوتی ہے، اور گالیاں تو سائڈ ڈش ہے جو ساتھ میں آتی ہے۔ اب بتائیں یہ منافق کی جو 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں کون سی ہے جو ہم ایڈریس نہیں کرتے؟ ماشاءاللہ مت کہیے، سبھی ہیں، لیکن منافق میں ہمیں فرق کیا ہے؟ میں 2 صورتوں والا، ہمارے پاس نیت ہے، وہی نیت کی بات ہے، ہم نیتاً جو ہے نا وہ اللہ کو بیوقوف نہیں بنا رہے کہ ہم مسلمان ہیں نہیں اندر سے اور آپ کو دکھانے کے لیے مسلمان بن رہے ہیں۔ منافق اندر سے اس کی نیتاً وہ مسلمان نہیں ہوگا، بظاہر ہمارے جیسے ہی ہوگا، تبھی ہماری ساری صفات جو میچ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کنسیڈر کیجئے کہ یہ چاروں چیزیں جو بتائی گئی ہیں، یہ چاروں اگر معاشرے سے غائب ہو جائے تو معاشرہ کیا زبردست قسم کا معاشرہ ہوگا۔ کیا آپ لوگ خود ایسے لوگوں سے نہیں ملتے جن میں یہ چیزیں نہ ہوں اور وہ ڈلیوری ٹائم پہ دیتے ہیں اور اپنا عہد پورا کرتے ہیں؟ کیا آپ ان سے ڈیل کرنا نہیں چاہتے؟ ایسے لوگوں کو تو آپ چھوڑتے نہیں ہیں، ایسے سپلائرز کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں جو آپ سے جو نہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں پبلشنگ بزنس میں تھا اور پرنٹنگ کے اس میں سپلائی دیا کرتا تھا۔ آپ یقین کریں جب سے میں دین پہ آیا تو اتنا مارجن میرا ہائی ہو گیا، ریٹس میرے اتنے اوپر چلے گئے، پروفٹ مارجن میں نے بہت ہائی کر دیا۔ کیوں ہائی کر دیا؟ اس لیے کہ کسٹمرز اتنے تھے، کام اتنا آ گیا۔ کیوں ہائی آ گیا؟ کیونکہ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اگر میں نے 5 بجے ڈلیوری کہا ہے تو 5:01 اگر ہوگی تو ری نیگوشیٹ کروں گا، ورنہ 5 بجے ڈلیوری ہوگی۔ جو بڑی ٹیکسٹائل کمپنیز تھی وہ مجھے 10% اپ دیتی تھی کہ یہ آرڈر آپ کر لیجیے۔ کیوں کر لیں؟ کیونکہ ہمارا ایکسپورٹ اس سے آگے ہو رہا ہے، ہمیں یہ کنفرم پتا ہے کہ ڈلیوری جو ٹائم دے رہے ہیں اس پہ آ جائے گی۔ میں نے مارجن ہائی کر دیا، کام اتنا، لیکن مجھے وہ فیلڈ چھوڑے ہوئے سالوں گزر گئے، آج بھی ان کا فون آتا ہے کوئی ایسا پرنٹر جانتے ہو جو ٹائم پہ دے دے، اس طرح کمٹمنٹ پہ دے دے پورا، ہم اوپر پیسے دینے کو تیار ہیں۔ جی سر، یہ تمام صفات جو آپ نے بتائی آج کل کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں، آج کی دنیا میں یہ تمام صفات جس کو ہم بڑے بریکٹ میں ویسٹرن ورلڈ کہتے ہیں، ان میں یہ صفات مسلمانوں سے بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ ریئلٹی دیکھیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، یہ تمام صفات کیا یہ حقیقت ہے؟ اور اگر مسلمانوں میں نہیں ہے، کیا یہی ریزن ہے کہ مسلمانوں کے ڈاؤن فال ہو؟ ڈاؤن فال کی ریزن میں تو بہت ساری ریزن ہے، جس میں سے یہ بھی ریزنس ہیں ڈیفینیٹلی۔ جہاں تک اگر پہلا پوائنٹنگ ان میں صفات نہیں ہے تو میرا ذاتی انٹلیکچوئل ڈس ایگریمنٹ ہے اس بات سے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں نجم بھائی کا بھی آپ کو نام سنا دو، ایک دفعہ جب میں کلاسز کراتا تھا وہ تفسیر کرتے تھے، بڑی خوبصورت بات کی تھی، مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ کہتے تھے دیکھیں فرعون کا تو پتہ اس وقت چلے گا کسی کا کسی میں فرعونیت ہے یا نہیں جب اس کے بعد اتنا مال ہونے کی طاقت آئے گی۔ ایک رکشے والے کے بعد ریڈی والے کے پاس آئی نہیں پوری زندگی، تو کیا فرعونیت دکھاتا؟ ان کی پالیسی یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے ویڈیو دکھائی، گورنمنٹ ساری چیٹنگ کر لیں گی، وہ دوسرے ملکوں سے سارا کچھ کر لیں گے جو زیادتی کرنی ہے، اور عوام جو ہے وہ ایک رول کے تحت چلتی رہے گی۔ ورنہ دنیا کی سب سے بڑی چوری آج تک کہاں ہوئی بتائیے؟ کہاں ہوئی؟ یو ایس میں ہوئی۔ کب ہوئی تھی؟ لائٹ چلی گئی تھی سپر مارکیٹس کے اندر سے، ود ان منٹس جتنی بڑی چوری ہوئی وہ آج تک نہیں ہوئی دنیا میں، اندر سے تو چھپا ہے۔ جہاں ان کو ڈیلنگ میں پتا ہوتا ہے نا کہ یہاں گورنمنٹ نہیں آئے گی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ڈیل کر رہے ہیں، وہاں دیکھیں پوچھیں جا کے ایکسپورٹر سے کیا حل کرتے ہیں جو اپنی مرضی آتی ہے۔ اٹلانٹا میں ایک مرتبہ یا فلوریڈا میں ایک مرتبہ برکس کی کار بھی ٹمبل ہوئی تھی، ایک فری وے سے دوسرے فری وے پہ گئی تھی، ساری نوٹس باہر گئی تھی اور وہاں رش لگ گیا تھا، ٹریفک جام ہو گیا۔ یہ بھی ایک انسیڈنس ہوا ہے اور لوگ پیسے لے کے چلے گئے۔ آپ خود کنسیڈر کر لیجیے، آپ شاید فیصل پہ گاڑی چلاتے ہیں، کیسے چلاتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے ہم کیسے چلاتے ہیں۔